बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक हैरान कुन इंकशाफ कीनिया की जानिब से हुआ है। कीनिया के ऑफिशियल्स ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने यहाँ पर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अदारों को पर्टिकुलरली मुतनाज़ा कर दिया है। उनके किरदार के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं और इस मामले को अब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। और ये क्या मामला है और कीनिया की पुलिस ने जो यू टर्न लिया है, इस मामले के ऊपर भी आज आपको तफसील से बताने लगा हूँ कि वो अब क्या मौक़िफ़ रखते हैं और पहले उनका अरशद शरीफ साहब की हलाकत से मुतल्लिक क्या मौक़िफ़ था। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो है इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च। इमरान खान जो कि जुमे को सुबह 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से निकलेंगे और पूरे एक हफ्ते के बाद अगले जुमे 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचने का जो प्लान कर रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं। और इमरान खान के इस प्लान के ऊपर जिसके अंदर पर्टिकुलरली वो दोनों तरफ से यानी कि पंजाब से भी और केपीके से भी, और केपीके और पंजाब पुलिस जो कि मुआवन बनकर इमरान खान का साथ देने का प्लान कर चुकी है, इसके ऊपर भी आज बात करते हैं। और राना सनाउल्लाह ने इस सारे मामले की किस तरह से तैयारी की है इसके ऊपर भी बात करते हैं। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या आएगा। इसको लेकर के जो आज नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया उसके ऊपर भी बात करते हैं। और वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो एक अरसे से मौखर थी, आज उसके ऊपर भी समाअत हुई है, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि अरशद शरीफ साहब की हलाकत के मुतल्लिक जो कीनिया की पुलिस ने यू टर्न लिया है, वो यू टर्न आपको बताता हूँ कि पहले ये कहा जा रहा था कि चूँकि एक गाड़ी के अंदर एक बच्चा अगवा करके ले जाया जा रहा था और इनको हमने रोकने की कोशिश की और ये नहीं रुके तो हमने इनके ऊपर फायर कर दिए और 9 फायर किए गए, जिसमें से एक फायर अरशद शरीफ साहब के सर पर लगा और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अब जबकि नया मौक़िफ़ ये आया है कि कीनिया वाले की पुलिस ये कहती है कि गाड़ी के अंदर से फायर किया गया। गाड़ी में जो अरशद शरीफ के साथ शख्स मौजूद था उसका नाम था खुर्रम अहमद। खुर्रम अहमद अरशद शरीफ का साथी था। खुर्रम अहमद ने एक रात कबल इंटरटेनमेंट क्लब के अंदर अरशद शरीफ के साथ वक्त भी गुजारा था, जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शूटिंग रेंज भी है। जो पाकिस्तानियों को शूटिंग रेंज जो लवर्स हैं उनको वो एरिया भी बहुत पसंद है, वहां पर टाइम स्पेंड किया गया था। और वहाँ से यानी खुर्रम अहमद ने गाड़ी से फायर किया और गाड़ी से फायर करने के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर रिप्लाई के अंदर फायर किया है। अब सवाल यहाँ पर एक और जन्म लेता है कि अगर गाड़ी से फायर किया गया था तो इस डायरेक्शन को नोट करते हुए कि गाड़ी से फायर किया जा रहा है, जिस समत से फायर किया जा रहा था उस समत पर ही गोली क्यों नहीं चलाई गई। और अगर गाड़ी के अंदर से फायर किया गया था तो आप क्यों खुर्रम अहमद को अब तक मीडिया के सामने पेश नहीं कर रहे? आप क्यों खुर्रम अहमद के ऊपर फिर आपने फायर नहीं किया? अरशद शरीफ साहब ने तो फायर नहीं किया, तो फिर किसने फायर किया? खुर्रम अहमद ने किया। तो लाएं फिर खुर्रम अहमद को प्रोड्यूस करें, मीडिया के सामने वो आए और आकर हकाइक बयान करें। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फायर किया गया था तो आपने क्या गाड़ी का ताक़ुब किया था? आपने गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी? आप ये भी कहना शुरू हो चुके हैं, अब ये इन्होंने नया बयान दिया है कि जी गाड़ी के अंदर हमें इतलात ये आई कि इंतहाई डेंजरस हथियार मौजूद हैं और इंतहाई ख़तरनाक लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए भी फायरिंग कर दी गई। अब ये एक नुक्ता है। अब दूसरा नुक्ता आपको बताने लगा हूँ कि साबिक गवर्नर हैं वहाँ नमीबिया के, उनकी जानिब से जो नैरोबी के साबिक गवर्नर ने जो बयान जारी किया है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। साबिक गवर्नर जिनका नाम माइक सोनको है, वो ये कहते हैं, उन्होंने दावा किया है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तानी किलर स्क्वाड ने मारा है। अब ये पाकिस्तानी किलर स्क्वाड कौन है, उनके पास इससे मुतल्लिक क्या हकाइक हैं, उसके लिए उन्होंने क्या छानबीन की है, इस बात को पहले डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे, हम सवाल उठाएंगे। कहा यह जा रहा है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग पर एक तहकीकात कर रहे थे, एक मूवी बना रहे थे, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे थे जिसका नाम था बिहाइंड क्लोज डोर। अरशद शरीफ बना रहे थे डॉक्यूमेंट्री, और उस डॉक्यूमेंट्री को शूट करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं
ان کی منی لانڈرنگ ایکسپوز کرنی تھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مائک سونکو کہہ رہے ہیں جو کہ سابق گورنر ہیں نیروبی کے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ میں پاکستانی سیاستدان اور ڈیپ سٹیٹ کے ممبرز شامل تھے، اس لیے وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کو مارا گیا ہے پاکستانی کلر سکواڈ کی جانب سے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جس نقطے کو پہلے نہیں بیان کیا گیا۔ پاکستان نے گو کہ اس کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے، اور وہ 2 روز کے اندر جو ہے وہ ممکنہ طور پر کینیا جو ہے وہ وزٹ کرے گی اور وہاں سے حقائق کو جو ہے وہ جمع کرے گی، وہاں سے فیکٹس جمع کرے گی، اور فیکٹس جمع کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ان کو آتھرائز بھی کر دیا گیا ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو فیکٹس ہیں، یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مائک سونکو نے کہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے تو مراد یہ ہے کہ پاکستانی کلر سکواڈ نے جو مارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے باقاعدہ طور پر اس کے لیے ڈائریکشن جاری ہوئی، پیسہ جاری ہوا، فیسیلیٹیشن ہوئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے اس نیریٹو کو اس وقت تک بائے نہیں کریں گے جب تک پاکستان کی ٹیم کے ساتھ وہاں پر جوائنٹ انویسٹیگیشن ہو جائے اور پھر خرم احمد کو پروڈیوس کر کے خرم احمد کو میڈیا کے سامنے لایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں تھورولی انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد جو فیکٹ سامنے آئیں گے اسی کو انٹرٹین کیا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا۔ اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ان کو روکنے کا کہا، انہوں نے حکم ماننے سے انکار کرتے ہوئے پولیس پر فائر کیا۔ آپ کے اس نیریٹو کو بھی ہم ابھی بائے نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دی ہے جس کے نتیجے میں 23 اکتوبر کو جو آپ نے FIR درج کروائی ہے، اس سٹیٹمنٹ کو آپ نے جو ہے وہ اب اس کی روشنی میں صورتحال کو آپ نے بیان کرنا ہے، نہ کہ آپ نے اپنی مرضی کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے لے کر آنا ہے۔ اچھا جی، دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے، وہ لانگ مارچ جمعہ کو صبح 11 بجے نکلے گا اور اگلے جمعے کو اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ اسلام آباد کی جو مقامی PTI کے آفیشلز ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر درخواست کر دی ہے کہ وہ اسلام آباد میں ریڈ زون میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی اس بات کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی گارنٹی سبمٹ ہو جاتی ہے کہ جیسے پچھلی دفعہ 25 مئی کو عمران خان صاحب کے حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ڈائریکشن سپریم کورٹ سے جاری ہوئی تھی ان کی وائلیشن ہوتی رہی، آج اس کی باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر اس کی بازگشت بھی ہوئی۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت چلی گئی، اور حکومت جب چلی گئی اور اب جب چلی گئی ہے تو حکومت نے توہین عدالت کی کارروائی کا جو ہے وہ درخواست کی ہے۔ حکومت نے جو توہین عدالت کی کارروائی کی درخواست کی ہے اور حکم امتناع جاری کرنے کی جو درخواست کی ہے، حکم امتناع کی تو درخواست کے لانگ مارچ نہ کریں، حکم امتناع دے دیں، سٹے دے دیں، لیکن سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس سے پہلے جو عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت گئی تھی توہین عدالت کو لے کر کے، وہ توہین عدالت کا اس طرح سے معاملہ تھا کہ 25 مئی کو سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ یہ ریڈ زون میں نہیں جائیں گے، ان کو جو ہے وہ مختص جگہ کر دی جائے اور یہ وہاں سے آگے مت بڑھیں۔ لیکن حکم جاری ہونے کے بعد عمران خان کنٹینر سے اعلانات کرتے رہے کہ ہم وہاں جائیں گے اور ان کے علاوہ دیگر قائدین بھی کرتے رہے۔ تو اس کی روشنی کے اندر بہرحال جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اب آ کر کے اس توہین عدالت کی کارروائی کا نوٹس تو باقاعدہ جاری نہیں کیا گیا، لیکن اس کیس کے اندر عمران خان کو جواب داخل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، خدا کرے کہ معاملہ اس طرح سے طے ہو جائے کہ عمران خان نے چونکہ لانگ مارچ لے کر جانا ہے تو عمران خان کے لیے وہاں پر کوئی جگہ مختص ہو جائے، وہ وہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں مہینہ 2 مہینہ 10 مہینے بیٹھے رہیں، لیکن وہ تصادم کی طرف بات نہ جائے۔ تصادم کی طرف بات چلی گئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے اکانومی کو بہت ڈنٹ پہنچتا ہے۔ عمران خان نے جو پچھلے دنوں 25 مئی کو جو لانگ مارچ کیا تھا، وہ تقریباً 1 سے 1.5 دن کا ان کا وہ لانگ مارچ تھا، اور اس میں بھی اکانومی کو جو ہے وہ ایک رفلی اندازے کے مطابق اراؤنڈ 5 بلین روپیز کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا۔
تو اب جب انہوں نے دوبارہ لانگ مارچ کرنے کا پلان کیا اور اس میں پورا ہفتہ وہ انگیج کر رہے ہیں اور پھر آگے بھی جو ہے وہ ایک ہفتے کی بات ہو سکتی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اکانومی کہاں پر پہنچے گی۔ اس وقت جب کیا تھا تو 202-3 روپے کے اوپر ڈالر تھا، اب جب کہ یہ کر رہے ہیں تو 220 روپے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ڈالر بھی واپس آنا شروع ہو گیا تھا تو ان کے اس لانگ مارچ کے بعد اکانومی مزید کتنا نیچے گرتی ہے، اور گرنا ہے، یہ طے شدہ ہے کہ گرنا ہے۔ آج کل اعلان ہوا، آج ڈالر اوپر آنا شروع ہو گیا ہے، تو اکانومی نے تو ظاہر ہے ڈسٹرب ہونا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ میں چاہ رہا ہوں کہ فوری طور پر آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف نے سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لانگ مارچ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ عمران خان اپنی مرضی کی کرنا چاہتا ہے۔ تو آرمی چیف کی تقرری کو بنیاد بنا کر اس طرح کے معاملات کو آگے لے کر چلنا، یہ اگر انٹینشنز ہیں تو ایسی نئی انٹینشنز ہونی چاہیے۔ اب آ جائیں یہاں پر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کی بھی چونکہ ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچ چکی ہے اور اس کے اوپر بھی اب سیاست ہونا شروع ہو چکی ہے اس معاملے کے اوپر، اور پھر اس معاملے کو لے کر کے پرٹیکولرلی ارشد شریف صاحب کی تدفین اور دیگر مراحل کو لے کر کے اب ہر تقریر میں ارشد شریف ہوتا ہے عمران صاحب کی، تو ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑا ہی بھیانک ہے، خوفناک ہے، یہ ریڈیکولس ہے کہ آپ ارشد شریف ایک کریڈیبل جرنلسٹ کی ڈیڈ باڈی کے اوپر آپ اپنی پولیٹکس کریں، تو یہ پولیٹکس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو مزید چیزیں جو ہیں وہ بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔